السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ابھی چوتھے امام نے دعا دی ہے. اب یہ دعائیں کس کو دی ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام ایک جگہ کے اوپر بیٹھے دعائیں دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں دعائیں دے رہا ہوں نا نعوذ باللہ تعالی یہ دعا نہیں دے رہا ہوں, یہ صرف میں چاہ رہا ہوں ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. امام اگر کسی کو کہہ رہے تھے مثلا سلام علیکم تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کو تم نے ہیلو ہائی کہنا تو السلام علیکم کہہ دیا. وہ واقعاً سلام کہہ رہے ہوتے ہیں, سلامتی ہو تمہارے پر, وہ تو واقعاً دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر ہمارے چوتھے امام نے دعائیں دی ہیں, دعائیں پڑھی ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے بیان کیا ہے, تو آئے انہوں نے صرف ہسٹری میں ریکارڈ کرنے کے لیے دعائیں پڑھی تھیں؟ اور پھر میں ایک اور مذاق میں کہتا ہوں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں دعا دیتے نہیں ہیں, دعا کرتے نہیں ہیں. امام نے دعائیں پڑھی نہیں تھیں, امام نے دعائیں دی تھیں لوگوں کو. اچھا جب امام وہ دعائیں دے رہے تھے تو دعائیں کن لوگوں کو دے رہے تھے؟ ان دعاؤں میں سپاہیوں کے لیے بھی دعائیں ہیں, سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کو دعائیں دی ہیں امام نے, ہمسایوں کو بھی دی ہیں, علماء کے لیے بھی, اس کے لیے سب کو دعائیں دی ہیں. اچھا یہ جو دعائیں امام دے رہے تھے واقعی دے رہے تھے صرف دکھاوے کی تھیں؟ نعوذ باللہ, دکھاوے کی تو ہو نہیں سکتی, واقعی تھیں. اگر واقعی تھیں تو امام کن لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے؟ جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. امام ان لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا, اور یہ دعائیں سے لفظ کی تھیں یا سچائی پہ تھیں؟ سچائی سے دے رہے تھے. کتنا بڑا دل چاہیے, کتنی انسان کی ہمدردی چاہیے جو کوئی یہ کر کے دکھا دے. ابھی آپ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو سوچیے, فرض کریں آپ ایک جگہ پہ تشریف لائیں اور کوئی آپ کے ساتھ اچھائی نہ کرے, آپ بیٹھیں گے کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے 25-25 منٹ دعائیں دیں گے اسے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور امام ان لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ گہرائی ہے انسانیت کی جو ان کے پاس موجود تھی. تو اب میں اور آپ طلب کریں خدا سے, کیا طلب کریں؟ جو فوری مشکلات ہیں وہ بھی طلب کریں. مثلا آپ نے ابھی پاکستان جانا ہے, آپ کو سستا ٹکٹ نہیں مل رہا, آپ وہ بھی طلب کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی مجھے داخلہ ملنا ہے, مجھے داخلہ لینے کے لیے خدا سے کیا نہ ہوگا نا کہ خدا مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلا دے, یہ بھی میں کر لوں, وہ بھی صحیح ہے. آپ کی مثلا ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جن کا تھیسس کمپلیٹ ہونے والا ہے, ان کا ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے, وہ بھی دعا سے کہنا خدا میں ریسرچ پروجیکٹ اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے. سب کر لیں, لیکن ان سب کے پیچھے گہری دعائیں ضرور کیجیے گا. وہ کیا گہری دعائیں؟ خدایا مجھے اور میری اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دے. گہری ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے, آپ کو اور آپ کی اولاد کو خدا مجھے اور آپ کی اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دے. اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے, اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اور یہ اگر میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا تو آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا مبالغہ آ رہی ہے. کاش موقع ہوتا میں آپ کی خدمت میں اس کے تمام ریلیشن شپ کو عرض کرتا, اور ریلیشن شپ کو عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ خدا سے کیا طلب کرنے؟ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بھی حل کروائیں, لیکن مثلا خدا سے اچھی اخلاق کو طلب کر لیں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز مجھے طلب کرنی چاہیے, وہ کیا؟ مجھے یہ طلب کرنا چاہیے کہ خدایا میری عاقبت خیر کر دے, انجام اچھا کر دے. کیوں؟ بعض اوقات ابتدا بہت اچھی ہوتی ہے, انجام اچھا نہیں ہوتا, یہ مشکل آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو کہتے ہیں نا اس دنیا کی ہر چیز مشکل ہے, تو جب لوگ نہیں ہوتے تب ایک مشکل ہوتی ہے, جب لوگ ہوتے ہیں تو ایک اور مشکل آتی ہے. تو آج وہ دن ہے جو دوسری طرف والی مشکل کر دینا ہے. شنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں, یہ بھی حل ہوں. اچھے اخلاق طلب کر لیں, اچھے اخلاق نسلوں کے لیے. تیسری بات آپ سے کہی کہ
عاقبت اچھی ہو. عاقبت اچھی ہو. عاقبت کسے کہتے ہیں؟ انجام، کسی بھی چیز کا آخر. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. کیوں؟ بعض اوقات میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، 5-6 سال اچھا کیا ہوتا ہے، بعد میں دماغ سے نکل جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں، نہیں کر پاتا. کتنے لوگوں کو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. میں ایک بہت بری مثال دے دوں، بری ہے لیکن بہرحال عجیب عبرتناک مثال ہے. ایک جوان تھا کراچی میں، وہ ایک ایسے گروپ میں تھا جو لوگ لمبی لمبی نماز شب پڑھنے کے لیے مشہور تھے اور اللہ کی بندگی میں قربانیاں دینے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، بڑے کام کاج کرنے کے لیے مشہور تھے. بہت اچھے لوگ تھے، کم از کم ظاہری طور پر تو بہت ہی اچھے تھے. ان میں سے ایک مجھے بعد میں زندگی کے کسی حصے میں ملا، جب میں بالکل لڑکپن سے جوانی کی طرف چل رہا تھا، کالج لائف میں تھا، تو وہ گروپ بہت ایکٹیو تھا، بہت اچھے. ان میں سے ایک مجھے برسوں کے بعد کہیں ملا اور اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ آپ اگر کہیں نا جیسے انسان کے جو فارسی میں کہتے ہیں کہ سر پہ سینگ نکل آئے، وہ واقعا سینگ نکل آتے، ایسی بات. مثلا کیا بتایا، کہنے کا اس نے مولانا میں برائی میں مبتلا ہو گیا، میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، ایسی بھی کیا برائی. کہنے کا نہیں مولانا میرے ساتھ بات چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ اور ذرا تصور کیجیے، پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا. کہنے کا مولانا وہاں پیٹرول پمپ پہ شراب بھی بکتی تھی. میں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں تھی، جہاں پہ شراب بک رہی تھی وہاں تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے. کہنے کا مولانا یہ مسئلہ نہیں ہے، اصلی مسئلہ اس سے بھی خراب ہے. میں نے کہا بھیا، کہنے کا مولانا بدقسمتی سے مجھے شراب کی عادت پڑ گئی. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی تمہیں پہ عقل نہیں ہے، تمہیں پہ شعور نہیں ہے، دین خدا میں حرام ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے کا مولانا سب پتا ہے لیکن برائی اس سے بھی بڑھ کر ہے. میں نے کہا بھیا اب اور کیا چاہ رہے ہو تم؟ اچھا پھر تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کسی اور سے کہہ دو، بلا جائے مجھے کسی برائی میں نہ پھنسا دینا. کہنے کا مولانا ہوا یہ کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے شراب پیتے تھے، وہ جو شراب پی کے کریٹ میں بوتلیں چھوڑ کے جاتے تھے، میں ان کی بچی ہی پیتا تھا. اب میں سوچنے لگا کہ ایک انسان اتنا ذلیل کیوں ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو نماز شب پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، اس کے سارے دوست اچھے تھے. میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چلو اللہ بچائے مصیبت سے، یہ سب یہ ہوا کیوں؟ اب وہ نہیں بتا پایا کہ کیوں ہوا، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا تھوڑا بہت. عزیزان محترم، یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ اسٹور ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ تھوڑا سا آزادی حاصل کرتے ہیں، آخر میں جا کے پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت نہ لائے اپنے سر کے اوپر کہ جس سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو پھر خدا نے بخشش کے لیے راستے بھی تو رکھے ہیں، وہ بخشش بھی تو حاصل کرے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بخشش کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے انسان سارے گناہوں کو یاد کرے، جتنا یاد کر سکتا ہے، اور حتیٰ ان چھوٹے گناہوں کو بھی یاد کرے جن کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کو بھی یاد کرے. اور بڑے گناہ تو میں نے عرض کر دیا، ان کو تو یقیناً سوچے، ایک ایک کر کے خدا سے استغفار طلب کرے. کیوں؟ عاقبت خراب ہو جاتی ہے، انسان سلپ کر جاتا ہے. اور میں اور آپ جس مہلکے میں ان جیسے ملکوں میں ہیں اخلاقی اعتبار سے، یہ ظاہر ہے بہت اچھے کنٹریز ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کی پروویژن ہے، ہر چیز آرگنائزڈ ہے، ہر چیز، لیکن ہم سب کو معلوم ہے اخلاقی اعتبار سے مہلکے سے کم نہیں ہے، یہ ہلاکت سے کم جگہوں کا نہیں ہے. البتہ ایسے نہیں کہ جہاں سے ہم آئے وہاں پہ بہت اچھی جگہیں رہی ہوں گی، وہاں پہ بہت خراب ہو گئی ہیں، لیکن ہم معلوم ہے کہ یہاں پہ مسائل کچھ اور ہیں. وہاں تو کیا ہے کہ کچھ ہمارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، بھائی، ان کے سامنے کم سے کم دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت بہتر بنانا پڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھنے والا کیا کہے گا. تو اس طرح کی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے. تو تیسری چیز جو مانگتے ہیں وہ عاقبت بخیر مانگنا. اچھا، عاقبت بخیر مانگنے کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے، روایتوں نے کیا مانگا ہے، اہل بیت نے کیا مانگا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو میں چند منٹ اس سمے سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ابھی ہمارے دوست سے آتے ہوئے بات بھی ہو رہی تھی، انسان کی زندگی میں بہت بڑا ایک کارنامہ کیا ہوتا ہے، اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں. بہت بڑا کارنامہ.
یہ عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت اسے کہتے ہیں جس کو انسان ایفرٹ لیس کر لیتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، ایفرٹ لیس کر دیتا ہے۔ کاش انسان کی خود بخود ہونے والی چیزیں اچھی ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مثلا اگر کسی کو عادت ہو جائے کہ میں نے عادت کے تحت دوسروں کی مشکل حل کرنی ہے، تو میں اگر کسی کی مشکل حل کرنے لگوں گا تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، اور کسی کو اگر خوشی اس بات میں ہوتی ہو کہ وہ دوسروں کے کام آ جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ اور میں ہمیشہ دعاؤں کے اندر سے میں نکال کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعاؤں کی روشنی میں ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھیے گا آپ دوسرے بندوں کے کتنے کام آ رہے ہیں، ہمیشہ اس بات کو دیکھتے رہیے گا۔ اپنی زندگی کے سب لوگ کام آتے ہیں، اپنے سے ملحق لوگوں کے سب کام آتے ہیں۔ مثلا اے خدایا میرے والدین کو یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ دے دے، میرے بھائیوں کو یہ دے دے، میرے خاندان والوں کو یہ دے دے، یہ تو بالکل بہت اچھا ہے، یہ سب بہت اچھا ہے۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں، یہ بتاؤ تم اجنبیوں کے کتنے کام آئے؟ تو کہے گا مجھے کیسا رکا اجنبیوں کے میں کتنے کام آیا؟ نہیں، یہ جو باقی سب کے کام آتے ہو نا، یہ اپنی وجہ سے کام آتے ہو، باقی لوگوں کے اللہ کی وجہ سے کام آتے ہو۔ اجنبیوں کے کیا کام ہے؟ اچھا اجنبیوں کے کیا کام آؤں جو تم کر سکو؟ حسین